الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں فحاشی اور عریانی ایک بہت بڑا عالمی فتنہ بن چکا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، بلکہ آپ یقین کیجئے کہ رات کی نیند باقاعدہ اڑا دیتے ہیں۔ انسان کروٹیں بدلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے لی مارکیٹ کا واقعہ 6 سال کے بچے کا آپ کو پتہ چلا ہوگا، اتنا دردناک واقعہ ہے کہ درندگی کی بھی انتہا ہو گئی۔ پہلے ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ باتیں اسلام نے بیان کی۔ آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہاں تو صرف زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اب تو ریپ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے فحاشی اور عریانی۔ انسان کے جذبات کا بھڑکنا، جسے ہم کہتے ہیں شہوت پرستی، شہوت کا آنا، اور پھر اس میں انسان کا اس حد تک چلے جانا کہ وہ انسان نہ رہے، شیطان سے بھی آگے بڑھ جائے۔ ہمارے دین میں اسی بنا پر شہوت پرستی کو مذموم قرار دیا گیا، اس کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ شہوت انسان کو جب اپنا غلام بنا دے تو وہ کفر تک لے جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بلعام بن باعور ہے قرآن میں، کہ مستجاب الدعوات، اپنے زمانے کا سب سے متقی آدمی، مستجاب الدعوات، لوگ آتے تھے دعا کر دو، وہ دعا کرتا تھا، قبول ہو جاتی تھی۔ عورت نے اسے مرتد کروا دیا، اور وہ بندہ جو مستجاب الدعوات تھا اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ، بلعام کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے ہے جیسا کہ کلب، عربی میں کلب کتے کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور وہ واقعتاً جسے محاورتاً کہا جاتا ہے کتے کی موت مرنا، اس کا یہ حال ہوا قرآنی محاورے کے مطابق، بیان کے مطابق، اور وہ برباد ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی کا جو ایک طوفان ہے، وہ یوں سمجھیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہوگی، اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہوگا،
اور ان حدود و قیود کے درمیان رہنا ہوگا کہ جس سے ہمارا ایمان بھی بچے اور ہمارا کردار بھی بچے۔ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف اوقات میں مختلف نعرے لگائے گئے، جن میں سے ایک بڑا نعرہ تھا کہ مرد اور عورت مساوی برابر ہیں۔ یورپ میں یہ نعرہ لگایا گیا اور عورتوں کو حقوق دیتے 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 ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، اور وہ نکاح یعنی تعلق قائم کرنے کو قانونی حیثیت دی گئی کہ جی قانون کے مطابق یہ جو دو مرد ہیں ان میں سے یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے مثال کے طور پر۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے یورپ اخلاقیات میں اس درجے پر برباد ہوا کہ آج وہاں پر نسب معلوم نہیں ہے۔ پھر وہ معاشرہ جو یورپ کا معاشرہ تھا وہ اثر انداز ہونا شروع ہوا۔ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد چونکہ گلوبل ولیج ہو گیا تو پوری دنیا میں اس کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ اب سب سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ یہ جو بات ہے کہ مرد اور عورت مساوی ہیں، برابر ہیں، اسلام میں مرد اور عورت کی جو مساوات ہے اسے تو بنیاد میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ اسلام میں مرد و عورت کے مساوات کو بیان نہیں کیا گیا یہ حقائق کے منافی ہے۔ اللہ نے شرف انسانیت میں، کس میں؟ یعنی میں مرد ایز اے مرد کیا ہوں؟ انسان۔ میری وائف ایز اے وومن خواتین کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان۔ اس کے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں کوئی فرق ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا۔ تو اسلام میں شرف انسانیت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مرد انسان ہے ویسے عورت انسان ہے۔ جیسے مرد کو انسان ہونے کا شرف حاصل ہے ویسے ہی عورت کو بھی انسان ہونے کا کیا حاصل ہے؟ شرف حاصل ہے، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ نے 10 صفات بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ٹھیک ہے، 10 صفات بیان فرمائی، اور 10 صفات میں مرد اور عورت، مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ بالکل برابر۔ ان المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، والصائمین والصائمات، والذاکرین والذاکرات، والمتصدقین والمتصدقات، والحافظین والحافظات، والذاکرین والذاکرات۔ 10 صفات میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو برابر بیان فرمایا، اور سب کے لیے ایک جملہ آگے بیان فرمایا کہ یہ تمام وہ مرد اور عورتیں ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کو تیار فرمایا۔ اس کا مطلب پہلی بنیاد تو یہاں پر کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اسلام میں باعتبار شرف انسانیت کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا۔ پھر فرمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب وہی ہے مما اکتسبنا جو عورتوں نے کمایا۔ یعنی مرد اچھائی کرے گا تو مرد کو اس کی اپنی اچھائی کا بدلہ ملے گا، عورت اچھائی کرے گی تو عورت کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، مرد برائی کرے گا تو اس کی برائی کا بدلہ اس مرد کو ملے گا، اور عورت برائی کرے گی تو اس کی برائی کا بدلہ بھی اس عورت کو ملے گا۔ مرد کی برائی کا بدلہ عورت کو نہیں ملے گا اور عورت کی برائی کا بدلہ
مرد تو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں بنیادی طور پر جو مرد اور عورت ہیں ان میں جنس کا فرق ہے، لیکن انسان ہونے میں قطعاً یہ اسلامی تصور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مرد اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ عامر بھائی، مرد اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور عورت جو ہے وہ ادنا درجے کی انسان ہے۔ مرد جو ہے وہ بہت بڑے درجے کا انسان ہے اور عورت اس کے مقابلے میں چھوٹے درجے کی انسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ ابتدائی زمانہ کو دیکھیں، والسابقون الاولون کو، صحابہ کرام کو، تو اس زمانے میں مردوں نے ہجرت کی تو رسول اللہ نے مردوں کی ہجرت کو بطور فضیلت بیان کیا، اور خواتین نے ہجرت کی تو رسول اللہ نے خواتین کی ہجرت کو بطور فضیلت بیان کیا۔ مردوں نے قربانیاں دی، مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی، تو آپ کو لقب ملا صدیق، بولیے اونچی آواز سے، یہ مذکر ہے نا، صدیق بھی مذکر ہے اور اکبر بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے اپنا مال لگا دیا، 2 بار کل مال لگا دیا، ایک ہجرت کے موقع پر، ایک تبوک کے موقع پر، نبی کریم کے ساتھ ہجرت کی، بڑی قربانیاں دی، ابتدا میں اسلام قبول کیا، تو آپ صدیق اکبر ہوئے مردوں کے اعتبار سے، اور اوورآل بھی امت میں آپ عقیدہ یہی ہے کہ آپ صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء۔ لیکن خواتین میں جس خاتون نے، ہماری پیاری ماں نے نبی کریم کے لیے اپنا کل مال قربان کیا، اور سب سے پہلے جب نبی کریم پر وحی کا نزول ہوا اور نبی کریم نے آ کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور انہوں نے دلاسا دیا، تو اسلام میں فرق نہیں کیا گیا۔ اگر حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا تو حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقۃ الکبریٰ کا لقب ملا۔ صدیق کے مقابلے میں صدیقہ مذکر مؤنث، اور اکبر کے مقابلے میں کبریٰ مذکر مؤنث، یعنی یہ فرق نہیں کیا جا رہا کہ آپ صدیق اکبر ہیں تو حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، آپ کا لقب ہے یہ اسلام نے بیان کیا ہے، تو کہاں پر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے، ورنہ اسلام نے جو مساوات بیان کی ہے وہ باعتبار اصل کے ہے کہ شرف انسانیت میں، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تخلیق میں فرق ہوتا ہے نا، حیوانات میں بھی آپ چلے جائیں تو مذکر مؤنث کا باعتبار تخلیق کے بھی فرق ہوتا ہے اور باعتبار ذمہ داریوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مردوں پر ایک الگ طرح کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور عورتوں پر ایک الگ طرح کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کریم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کی بنا پر بنایا۔ مرد کی ضرورت عورت ہے اور عورت کی ضرورت مختلف اعتبارات سے، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ جو تعلق اور وہ جو جسے کہتے ہیں اٹریکشن، میلان ہے خواتین کی طرف، وہ فطری ہے۔ اب اس کی حدود کو بیان کیا گیا کہ جو تمہارا میلان ہے خواتین کی طرف، جو تمہارے اندر فطرتاً ایک شہوت رکھی گئی ہے، اسے حلال طریقے پر پورا کرنا۔ کس طریقے پر؟ اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور حرام سے بچانے کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، یعنی 2 مقامات پر ایک لفظ استعمال ہوا۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ تقربوا کا معنی کیا ہے؟ قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ہے فعل کو کرنا، ایک ہوتا ہے جو خطرناک علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ باڑ لگا دی جاتی ہے کہ خبردار یہاں پہ اتنا کرنٹ ہے، اس کے قریب بھی مت آنا۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ، کس کے؟ فواحش۔ اب اس پر ایک پوری بحث ہے، فاحشہ کا لفظی معنی کیا ہے، فواحش کیا ہوتا ہے۔ بہت آسان سی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو فطرتاً، عقلاً، دیناً، قرآناً، حدیثاً برا کام ہو، جسے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو، وہ تمام کے تمام کام فواحش میں آتے ہیں۔ بدنگاہی کرنا، خواتین سے میل جول بنانا،
غیر شرعی تعلق قائم کرنا، یہ تمام چیزیں فواحش میں آتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا لا تقربو، فواحش کے قریب بھی مت جاؤ. ایک مقام پر یہ، دوسرے مقام پر اللہ نے صراحت فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقربو الزنا، لفظ زنا ہے وہاں پر بھی، لا تقربو، کہ لا تقربو الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو الٹیمیٹ زنا تک لے کر جائیں گی ان سے بھی دور ہو جاؤ. مثلا بد نگاہی، مثلا برا دوست، مثلا عورتوں سے دوستی، یہ چیزیں الٹیمیٹ کہاں پر لے کر جائیں گی؟ اللہ نے ابتداءً فرما دیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ فاحشہ ہے، وساء سبیلا، اور کتنا برا راستہ ہے. گویا کہ ہمارے دین میں شہوت پرستی جو بنیاد ہے معاشرے کی بربادی کا، آج جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے نا ایسے واقعات، اس چیز کو ہمیں اپنے اندر ختم کرنا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ظہر منہا وما بطن لا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہے، وما بطن، اور جو چھپا ہوا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ تم ظاہر میں متقی، ظاہر میں بڑے عاجزی والے، ظاہر میں بڑے منکسر المزاج، اور اندر سے کالے کے کالے، دل خراب. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، دل سے سنیے گا اس حدیث، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، مفہوم بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں جنت کی طرف لے کر جاؤ. ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جنت کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ جنت کی خوشبو سونگھ لیں گے، اور جنت کے محلات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھ لیں گے، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ جنت کا ہے تو ہمیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا انہیں روک دو اور انہیں وہاں سے واپس موڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تکلیف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ مولا تو ہمیں جنت نہ دکھاتا اور ابتداءً ہی جہنم میں ڈال دیتا. یہ انعامات دیکھنے کے بعد وہ اس قدر مایوس اور پشیماں ہوں گے کہ وہ عرض کریں گے کہ مولا تو ہمیں جنت نہ دکھاتا اور جہنم میں ڈال دیتا. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے اچھے بنتے تھے اور تنہائی میں برے کام کیا کرتے تھے. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے تھے، میری وجہ سے گناہ نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں نہ کچھ ثواب دوں گا بلکہ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے میرے دوستو، تنہائی کیسی ہے؟ آج تو تنہائیاں برباد ہو چکی نا، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. یہ جتنے جو واقعات، جو ابھی نی مارکیٹ والا واقعہ ہوا، 6-6 سال بچوں کے واقعات جو ظاہر ہو رہے ہیں، اس میں کس چیز کا عمل داخل ہے؟ فحاشی کا، اوریانی کا، بیرا روی کا، شہوت پرستی کا. افکار جو ہے نا، سوچ، یہ بڑی خطرناک چیز. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے جس مقام پر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، تو فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور آگے ایمان والی عورتوں سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اس بات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ ان مردوں سے کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں
اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یحفظن فروجہن، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے نظر کی حفاظت کا بیان فرمایا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا، دونوں مقامات پر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اس کے بعد فرمایا یحفظوا فروجہم ویحفظن فروجہن۔ یہ جو فرق ہے، یعنی پہلے حفاظت بصر ہے، نظر کی حفاظت ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے میرے دوستو کہ فطری طور پر سب سے پہلے انسان کی نظر بہتری ہے۔ کسی عورت پر نظر پڑ گئی، نظر پڑی تو ابتدا ہوئی، اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ نظر کی وجہ سے افکار جنم لیتے ہیں، فکریں پیدا ہوتی ہیں، اب وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، پھر وہ جو افکار جنم لیتے ہیں ذہن کے اندر، ان افکار سے شہوات جنم لیتی ہیں، پھر شہوت پیدا ہوتی ہے کہ پہلے نظر بہکی، پھر فکر بہکی، پھر شہوت پیدا ہوگی، پھر جب شہوات جنم لے لیتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ پختہ ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے درجے پر فرمایا کس کی حفاظت کرو؟ آج ہمارے یہاں نظر کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ بیٹھتے ہیں نا بلڈنگوں کے نیچے، چوکس پر کرسیاں لگا لی، محفل جما کر بیٹھ گئے۔ آقا کریم نے فرمایا راستوں کو مت بیٹھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، ہم تو بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ پہلا جملہ فرمایا نظروں کو نیچی رکھو، ایذا مت پہنچاؤ، اور بھی باتیں بیان فرمائی۔ ان میں پہلی چیز کیا فرمایا؟ کس کو نیچے رکھو؟ آج ہم راستوں میں بیٹھ کر ہماری مائیں بہنیں، جو اوباش لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں میں، کونوں میں، ہوٹلز پہ، شاپنگ مالز کے اندر، بہنیں کیا وہاں پر عزت کے ساتھ گزر سکتی ہیں؟ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ نظریں گندی ہو گئی، کردار کو غلیظ کر دیا۔ دیکھیں شہوت جو ہے نا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ لمحہ بھر کی شہوت طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمارے دین میں طریقے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے من استطاع منکم، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو حق مہر ادا کرنے کی، آقا کریم فرما رہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں فلیتزوج، اسے کیا چاہیے؟ وہ کیا کر لے؟ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ جو نکاح ہے وہ آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہے، آنکھ کو جھکانے والا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا۔ بچہ جوان ہوا 15 سال کی عمر میں، 30 سال تک آپ اس کی شادی نہیں کر رہے۔ معاشرتی طور پر ہے نا ہمارے یہاں جو مسائل چل رہے ہیں کہ شادی اس کی نہیں ہو رہی، کیوں؟ کما کے لے کر آئے گا، رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے آپ کو اتنے لاکھ روپے کا بجٹ چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیے 15 سال میں وہ جوان ہوا، شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، 15 سال تک کیا اسے کبھی شہوت نہیں آئی؟ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ نکاح کا لے، نکاح کا لے۔ ٹھیک ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادہ معاملات ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات ہے کہ اگر کسی کے اندر شہوت کسی وجہ سے پیدا ہوئی، کسی عورت پر نگاہ پڑی، اس میں شہوت پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اپنی زوجہ کے پاس جا کر اپنی شہوت کو پورا کرو۔ دین کی تعلیمات ہے اتنی صریح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ برا نکلے گا، معاشرہ برباد ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نکاح ہی نہیں ہو رہا،
کسی کو اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہیں، اختیار عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے بھائی. اپنے بچے جیسے ہی آپ کے بچے جوان ہوں، آپ وقت پر اپنے بچوں کی شادیاں کریں، وقت پر اپنی بچیوں کی شادیاں کریں. نکاح آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مشکل بنایا گیا، اس کا سبب، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے گناہ عام ہیں. معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو مطلب کیسے بچائیں؟ آپ سب کو سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس رید کو ختم کریں. نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کو کتنا آسان رکھا گیا. حضرت خالد بن صفوان کا نکاح ہوا، اگلے دن آئے، ان کے کاندھے پر زعفران کا نشان تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ نکاح ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا خالد نکاح کر لیا؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کر لیا. یعنی نبی کریم انوائٹڈ نہیں ہے، اور وہ نکاح کر کے آئے ہیں. اتنی نارمل بات ہے کہ بتا بھی نہیں رہے کہ میں نے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، نبی کریم نے اظہار ناراضگی بھی نہیں فرمایا کہ نکاح کر لیا، مجھے انوائٹ نہیں کیا. آج ہمارے یہاں ہو کہ کسی کا نکاح ہو اور وہ نہ بتائے تو سب سے پہلے تو پیر صاحب کہیں گے تو آج کے بعد مردود الطریقت ہے، تو نے نکاح کر لیا ہے اور مجھے اپنے نکاح میں نہیں بلوایا. ٹھیک ہے، امام صاحب کہیں گے چلو بھائی تم نکلو، کیسے مقتدی ہو، تم نے شادی کر لی اور مجھے نہیں بلایا. ایسا ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ نہیں ہے اور اظہار ناراضگی بھی نہیں ہے. نبی کریم مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا اے خالد اولب ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ. یعنی اتنا آسان. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر پوری لسٹ بنتی ہے. بندہ ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنوں کے کھانے کھائے ہیں، اب پتہ نہیں کتنوں کو بلانا پڑے گا اپنی دعوت ولیمہ میں، بجٹ بنے گا. ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اگر اپنے معاشرے سے فحاشی اور یعنی کو ختم کرنا ہے اور اپنے زمانے کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، یہ ہمارا دین ہے. تقویٰ، ایمان کی مضبوطی، یہ بہت ضروری ہے. آپ گناہ سے بچ جائیں گے. نظر کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے. اور آج کے دور میں سب سے پہلی چیز مصروفیت. کیا کہا میں؟ فارغ آدمی وہ شیطان اس کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا. جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، 24 گھنٹے آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے گا. صوفیہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بندہ آتا تھا، اسے وظائف پہ لگا دیتے تھے، اسے اذکار پہ لگا دیتے تھے، اسے تلاوت قرآن پہ لگا دیتے تھے تاکہ وہ فارغ نہ بنے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فارغ بیٹھ کے 6 8 10 گھنٹے تک موبائل استعمال کرنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہی تو برباد کر رہی ہے. جو چیز دیکھی اس نے جذبات کو بھڑکایا، اب دماغ کے اندر شیطان نے فطور ڈالا، وہ اسی کے اندر مبتلا ہے، بالآخر گناہ میں مبتلا ہوا. تو ابتدا میں اپنے آپ کو روکیں کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیں. اجر کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس سے دور ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اجر تو دیکھیے آپ. تو سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھیں اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاکیزہ کریں. تزکیہ جب ہوتا ہے نا صوفیہ کے یہاں، تو تزکیہ میں پہلا کام ہوتا ہے تطہیر فکر. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سوچ کو پاکیزہ. سب سے پہلے گندے خیالات کو نکالا جائے گا، وسوسوں کو نکالا جائے گا، بری فکر کو نکالا جائے گا. تب جا کے آہستہ 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 آپ جو ہے وہ دیگر اصول کو اپناتے ہوئے اپنے باطن کو مزکا کر لیں گے. تو میرے پیارے دوستو، بہت نازک زمانہ آ چکا. اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کے دامن میں رہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. بچوں کو موبائل کی جو لت اس وقت لگ رہی ہے اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ آپ نہیں روک پائیں گے اپنے بچوں کو. میرے پاس 20 کیسز ہیں، اچھے خاصے مذہبی گھرانے ہیں اور ان کے بچے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، خون کے آنسو ماں باپ روتے ہیں.
وجہ کیا ہو؟ انہوں نے موبائل کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور کیسے نہیں نکلیں گے؟ اس وقت جو موبائل کے اندر موجود ہے، پوری دنیا تو موبائل کے اندر ہے۔ اور ایک اور اہم چیز، میں دو ٹوک آپ کو یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا ہمارے ملک کے، آپ کے سامنے، اپنے بچوں کے حوالے سے کسی پر بھروسہ نہ کریں، کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ یعنی آپ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ رشتہ دار، پڑوسی؟ ابھی یہ جو لی مارکیٹ والا واقعہ ہوا، وہ کون تھا مردود خبیث جس نے 6 سال کے بچے کو قتل کر دیا زیادتی کے بعد؟ ٹھیک ہے، وہ اس کا پڑوسی تھا، قتل کر کے اوپر سے لاش گلی کے اندر پھینک دی۔ یہ آپ کے شہر میں ہو رہی ہے باتیں۔ ایسے لوگوں کو تو چوک کے اوپر کھڑا کر کے گولیاں مار دینی چاہیے، سنسار کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ یعنی آپ 6 سال کا بچہ ذہن میں لے کر آئے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ابھی جو پنجاب میں وہ منتہا بچی کا کیس ہوا، دکان سے وہ چیز لینے کے لیے گئی تھی اور اس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ کوئی دور جاہلیت کے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ابھی کے واقعات ہیں، ریسنٹ واقعات ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درندوں کا معاشرہ، ہمارے اطراف و اکناف میں درندے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے رحم و کرم پر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قتل نہ چھوڑیں۔ اور دو ٹوک یہ بات ہے، چاہے کوئی پروفیسر ہو، چاہے کوئی قاری ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی دکاندار ہو، مذہبی طور پر بھی دو ٹوک یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنی آنکھوں کے، ایک لمحے کا واقعہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا 6 سال کا بچہ اس طرح مرا۔ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی پھول جیسی منتہا بیٹی اس طرح موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ درندگی کی انتہا ہو گئی یہ ہمارا۔ اور اپنے معاشرے کے اندر اپنی چیزوں کو دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ میری عزت الگ ہے، دوسرے کے ساتھ واقعہ ہوا اس کا واقعہ، نو، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر۔ آپ اللہ سے ڈریں، آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ آپ کو کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کسی کا آپ کے دل کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے بجز رب تعالی۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے کھڑے، اور اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی چار دیواری کو اچھا بنائیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، یعنی اپنی زوجہ کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں، تلاوت قرآن کرنے والا بنائیں۔ دل میں گناہ کی طرف میلان ہی پیدا نہیں ہوگا، نماز برائی سے روکے گی، تلاوت قرآن انہیں گناہ کی طرف نہیں جانے دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آپ فارغ ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے موبائل میں گھسنے کے بجائے آپ مسجد میں آنے۔ سب سے اہم، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ شہوت پرستی سے بچنے کا ایک مجرب طریقہ ہے اللہ والوں میں بیٹھنا۔ پہلے یہ باقاعدہ کیا جاتا تھا کہ ٹائم ہوتا تھا، وہ آ کے اللہ والوں میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ اللہ کیا کرتے تھے، ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت آپ کو گناہ سے دور کر دے گی۔ بہت ساری چیزوں میں آپ مبتلا ہونے جا رہے ہوں گے، ان کی صحبت کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھے، اللہ کا گھر مسجد، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ آ کے 2 پارے تلاوت کر لینا، مسجد کھلی ہوئی ہے، آپ آ کے بیٹھے تلاوت قرآن کر لیں۔ لیکن ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ایسے نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں مسجد میں ہم بیٹھیں گے تو چھت ہی ہمارے اوپر گر جائے گی۔ یہ حال ہمارا ہو چکا۔ بھاگنا جس طرح نہیں، وہ پنجرے سے پرندہ بھاگتا ہے، اس طرح ہم لوگ رش میں بعض وقت سیڑھیوں پہ دیکھتا ہوں جس انداز میں نکل رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی لاک اپ کا دروازہ کھولا گیا اور سارے نکل رہے۔ بھئی اللہ کا گھر ہے، یہاں تو جتنا ٹائم گزارو اتنا سانس لینے پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، خانقاہوں میں ذکر اللہ کی محافل کے اندر بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اچھے مشاغل یہ بہت ضروری ہیں، ورنہ جو فارغ دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شیطان برباد کرتا ہے۔ اور آخری چیز اس کے اندر،
اس پہ میں مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن ابھی سر دست اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے حضور تصور کریں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، شعور ذات خدا، احساس کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کی پھر خلوت اور جلوت برابر ہو جائے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے گناہ ہے نا کہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ کر لیا، یعنی لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچ گئے۔ اب خلوت میں گئے تو لوگ تو نہیں، وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کا شعور ذات خدا یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب لوگ ہوں یا نہ لوگ، جو لوگ نہ ہوں میٹر ہی نہیں کرتا، وہ جلوت میں ہے تو کون دیکھ رہا ہے، اور خلوت میں ہے تو کون دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کریں، کسی پر اعتماد نہ کریں، اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اپنے سر سے اتارنے کے لیے انہیں موبائل دے دیا، گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو اس پہ شدید بعض اوقات ہمارے گھر پہ اگر اس طرح گھر والے موبائل دے دیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ ابھی بیچ میں ایک بار بچوں نے تھوڑا زیادہ چھٹیوں کے اندر یوز کرنا شروع کیا تو میں ان کے ٹیب وغیرہ جو تھے وہ گاڑی میں رکھ دیے، کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا کہ ہماری ساری محنت کے اوپر کیا پھر جائے گا، کب اس پر کیا ایڈ آ جائے، الگوریدم کے اندر کب کون سی ویڈیو سامنے آ جائے، آپ کیسے بچائیں گے؟ آپ خود انہیں ٹائم دیں، روزانہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کی گفتگو کے ذریعے تربیت کریں، اپنے ساتھ دینی محافل میں لے کر آئیں، اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آئیں، اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں۔ ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اپنے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے درندہ مزاج لوگ ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ ایون شادیوں میں بھی لے کر جائیں، جو خاندانی پروگرام ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ۔ مطلب اتنا زمانہ خراب ہو گیا کہ اب کیسے آپ بھروسہ کریں؟ ایسے ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کچھ واقعات تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو رپورٹ نہیں ہوتی، ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سن کے یقین نہیں آ رہا ہوتا، رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو باشعور بھی بنائیں، انہیں بتائیں کہ کیا کیا چیز صحیح ہے، کیا کیا چیز غلط ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کو برباد کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ابتداءً فرما دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ نظر کی حفاظت انتہائی اہم ہے، اور ہم سب کو آج اپنی نظروں کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے، ہمیں اچھی فکر عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے، اس پرفتن زمانے میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔